بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مڈل ایسٹ ایک بار پھر خطرناک موڑ پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ، ایران، اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے مڈل ایسٹ میں اپنی عسکری موجودگی میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا اور دفاعی ذرائع کے مطابق خطے میں مزید جنگی جہاز، دفاعی نظام اور فوجی دستے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ سابق پینٹاگون حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہتا ہے۔ اس عسکری تیاری کی بنیاد امریکی مفادات کا تحفظ، اتحادیوں کا دفاع، ایران اور اس سے منسلک گروہوں کو دباؤ میں رکھنا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کی تیاری عام طور پر جنگی خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، جس سے خطے میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جوڑی مذاکرات ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں کے معاملے کو حل کرنا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ پابندیاں ختم کیے بغیر کسی معاہدے پر پیش رفت ممکن نہیں۔ ناظرین، ایران جب سے امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، ایران جھکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ ایران کا خاص ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سخت نگرانی اور شفافیت ضروری ہے۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو خطے میں فوجی تصادم کے خدشات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ادھر اسرائیل سے متعلق ایک امریکی سفارتی بیان نے عرب دنیا میں شدید غصے کو جنم دے دیا ہے۔ 3 دن قبل جو امریکہ کے سفیر نے اسرائیل میں بیٹھ کر جو اسرائیل کی حمایت میں اتنا بڑا بیان دیا ہے کہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کو قبضا سکتا ہے، کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ تو مطلب کہ باقی جو ممالک ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، یا عرب جو دنیا ہے، عرب دنیا کی ویسے کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان ممالک کے مقابلے میں، کیونکہ یہ فقط ڈرپوک قوم ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ صرف ضائع کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ عیاشی میں لگے ہوئے تھے، اب جب اسرائیل ان کے سر پہ بیٹھ گیا ہے تو اب ان کو جو ہے وہ ہوش آئی ہے کہ عیاشی صرف کچھ نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس اسرائیلی امریکی سفیر جو اسرائیل میں بیٹھا تھا، اس نے بیان نے بہت سارے غصے کو جنم دیا ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار کے بیان پر 14 عرب ممالک نے مشترکہ رد عمل دیتے ہوئے اسے خطے کی خود مختاری کے خلاف بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں ناظرین، روزہ ہے، اس وقت زبان جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے، دن کا کاج بھی ہوتا ہے۔ عرب ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کی کھلی حمایت دینے سے فلسطینی مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ پورا مڈل ایسٹ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں ناظرین؟ 14 عرب ممالک۔ یہ عرب ممالک جو کچھ دن قبل صدر ٹرمپ کو سونے کے جہاز بھی دیے تھے انہوں نے تحفے میں، اور پورا کا پورا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ ان کے پیٹ سے نکال کر لے گیا تھا امریکہ بہادر، اور انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی پیش کی تھی نچوا کر اس کے استقبال کے لیے۔ آج وہی امریکہ ہے جو اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر کے انہی عربوں کو جو ہے وہ ڈنڈا دے رہا ہے۔ تو ناظرین، غزہ سٹرپ میں انسانی بحران بدستور سنگین ہے۔ خوراک، ادویات اور بنیادی سہولیات کی کمی نے لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ عالمی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر امداد نہ پہنچی تو انسانی المیہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ جنگ بندی کے بغیر صورتحال قابو میں آنا مشکل ہے، اور یمن میں حوثیز اور عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی بھی مڈل ایسٹ بحران کا اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو لائق خطرات کے باعث عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتوں پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر آج کی خبروں کا مجموعہ دیکھیں تو ماہرین کے مطابق مڈل ایسٹ اس وقت ایک سے زیادہ محاذوں پر کشیدگی، سفارتی ناکامیوں اور عسکری دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر حالات اس طرح بگڑتے رہے تو تیل کی قیمتیں مزید بگڑ سکتی ہیں، عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے اور خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب ان سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا سفارتکاری کامیاب ہو پائے گی یا پھر خطہ طاقت کے استعمال کا مقدر بنے گا۔
ناظرین، آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید تجزیاتی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔